اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، یعنی گزار دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان کو کیسے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اس کا ایک اور انداز میں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، آیت مبارکہ ہے 50 نمبر 50، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو یا سمندر کو، جو بھی تھا، البحر کا مطلب پانی ہے، چاہے وہ دریا ہو سمندر ہو، ڈزنٹ میٹر، زیادہ امکان یہی کہ یہ نیل تھا جہاں وہ فرعون اپنی فوج کو، اپنے ساتھیوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے پیچھے آیا، بنی اسرائیل کے پیچھے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے دیکھا اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم تو دیکھ ہی رہے تھے یہ سب کچھ۔ یہ ہے جی اس کا سادہ سا ترجمہ۔ یہ وہ منظر ہے جس کو آج بھی یہود نہیں بھولے، اور اس پر انہوں نے طرح طرح کی کارٹون موویز اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہ باتیں، اور کیا نام ہے، اس پر 2 ایسے ان کے ہالیڈیز ہیں جن کا تعلق تقریباً کم و بیش اسی سے بنتا ہے۔ ایک پاس اوور کہلاتا ہے، اس کو فیساخ کر کے بولتے ہیں، فیساخ یہ اس کا نام ہے یہودی ہالیڈے کا، اور دوسرا ہے یوم کپور۔ یوم کپور جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے دا فیسٹیول آف فریڈم۔ میرا ایک یہودی مربی، 3 تھے یہودی مربی جن سے میرا کافی زیادہ تعلق تھا، ایک سے تو کافی زیادہ میرا پروفیشنل تعلق بھی تھا، تھوڑی سی اچھی دوستی بھی تھی، مسلمانوں کے ساتھ کافی اچھے اس کے تعلقات تھے۔ ہمارے حقوق کے لیے اس نے کئی دفعہ بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے کھڑے ہو کے سٹینڈ لیا اور بولا وہ مسلمانوں کی فیور میں۔ تو وہ یوم کپور ایک دفعہ ان کا تھا، اور میں ایگزیکٹلی اسی ٹائم پر میں جا رہا سودا صرف لینے، تو وہاں اسی دن ہمارا عاشورہ تھا، اور یوم کپور بھی 10 تاریخ ہی ہے ان کے کیلنڈر کی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا بھی یوم آزادی ہے۔ ہاں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، مطلب وہ والی آزادی نہیں، یہ ذاتی پرسنل فریڈم کی بات ہے، جو پوری قوم کی آزادی تھی اس پہ وہ پاس اوور کہلاتا ہے۔ مطلب بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے بھی کل روزہ رکھنا ہے، ایگزیکٹلی وہی دن ہم روزہ رکھ رہے تھے، اور وہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی۔ صحیح حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، شاید کافی کتابوں میں حدیث کی جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ مدینہ میں جب آپ آئے تو پوچھا بنی اسرائیل سے کہ روزہ رکھ رہے ہو، کہا جی اس دن ہمیں اللہ نے آزادی دی۔ تو آپ نے کہا ہمارا موسیٰ پہ تم سے زیادہ حق ہے، میں اگر جو ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں حکم دیا کہ آپ نے روزہ رکھا، تو لیکن آخری سال میں آپ نے پھر یہ حکم دیا کہ میں اگر زندہ رہا، یہ صحیح مسلم میں یہ والا حصہ، کہ میں پھر 2 رکھوں گا اگلے سال، یعنی ان سے مختلف کرنا ہے ہم نے، نہ صرف اللہ کی اس نعمت کا ہم بھی شکر لائیں گے کہ ہمارے مسلمان ہی تھے نا اس وقت کے وہ، تو موسیٰ علیہ السلام پہ کس کا حق نہیں ہوگا زیادہ، بھی ہمارا ہی ہوگا نا الحمدللہ۔ تو آپ نے کہا نہیں، ساتھ میں ہم روزے بھی 2 رکھیں گے، 1 نہیں۔ یہ اس پہ بھی بڑی گہری بات ہے، یعنی یہ نعمتیں ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہیں، ان کے اس کے بعد پھر ان کی جب ناقدری آپ کریں گے نا، آزادی آپ کو بھی ملی ہے، مجھے بھی ملی ہے، بعض پہلے سے آزاد پیدا ہوئے ہیں، پھر جب آزاد پیدا ہو کے حرکتیں جو ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں گی، تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اس کے غضب کو بلائیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہمیشہ رحم کو پکارنا چاہیے، اور اس کا رحم جو ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت جوش میں رہتی ہے، بس اس کو غضب نہ دلائیں۔ کتنا وہ ہمیں برداشت، کتنا ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر درگزر بردباری دکھاتا ہے، اور ہم ہیں کہ باز ہی نہیں آتے برائیاں کرنے سے۔ تو یہ جو معجزہ ہے ان کی آزادی کا، اس میں ہمارے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں کہ ہمیں بھی آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ واللہ عالم۔